السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کہانی بہت زیادہ عجیب اور خوفناک ہے۔ یہ کہانی امریکہ کے سب سے خوفناک اور پر اسرار واقعات میں سے ایک ہے، جس نے آج بھی بہت سے لوگوں کو حیرت اور خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ واقعہ 112 اوشن ایونیو، مڈ ویسٹ نیو یارک میں پیش آیا، جہاں ایک ایسا گھر ہے جس کی تاریخ خوف اور دہشت سے بھری ہوئی ہے۔ 13 نومبر 1974 کی رات، رونالڈی فیو جونیئر نامی 23 سال کا نوجوان نے اپنے والدین اور 4 بہن بھائیوں کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ تمام افراد اپنے بستروں میں سکون سے لیٹے ہوئے پائے گئے۔ کسی نے مزاحمت نہ کی اور نہ ہی کوئی چیخ سنائی دی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ سب لوگ بے ہوش نہیں تھے۔ پولیس نے رونالڈ کو گرفتار کر لیا اور دوران تفتیش اس نے کئی عجیب و غریب بیان دیے، مگر ایک بات وہ بار بار کہہ رہا تھا: مجھے کسی نے حکم دیا تھا میں سب کو مار دوں۔ عدالت نے اسے 6 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی اور وہ آخر کار جیل میں ہی مر گیا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل خوفناک واقعہ تو اس کے بعد شروع ہوا۔ قتل کے 1 سال بعد یہ بدنام زمانہ گھر جارج اور کیتھی نے خرید لیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں قتل ہو چکا ہے، بس سستے داموں کی وجہ سے انہوں نے یہ گھر خریدنے کا فیصلہ کیا اور اپنے 3 بچوں کے ساتھ یہاں پر شفٹ ہو گئے۔ مگر یہ فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ بن گیا۔ پہلی ہی رات انہیں گھر کے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، حالانکہ باہر کا موسم نارمل تھا۔ جارج ہر رات 3:15 پر اچانک جاگ جاتا، جو بالکل وہی وقت تھا جب ڈیفیو خاندان قتل ہوا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں حالات بالکل بدل گئے۔ دروازے خود بخود بند ہوتے اور کھلتے اور کھڑکیوں پر بھی زور زور سے دستک ہوتی اور دیواروں سے بھی کسی کی سرگوشیاں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ بعض اوقات تو فرنیچر خود بخود حرکت کرتا، بعض اوقات دروازے پر کوئی عجیب آدمی دستک دیتا، مگر باہر دیکھنے پر کوئی نظر نہ آتا۔ سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز وہ کمرہ تھا جہاں ڈیفر خاندان مارا گیا تھا۔ یہاں پر ہمیشہ ایک خوفناک ٹھنڈک رہتی تھی اور وہاں پر کھڑا ہونے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیتھی کو اکثر یہ محسوس ہوتا کہ جیسے اسے کوئی چھو رہا ہو، اور ایک دن جب اس نے آئینے میں دیکھا تو اس کا چہرہ لمحوں میں بوڑھا اور جھریوں سے بھرا ہوا دکھائی دینے لگا، جیسے کسی نے اس کی طاقت چرا لی ہو۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کا کہنا تھا کہ اس کے ایک دوست نے اسے کھیلنے کے لیے بلایا، مگر جب اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس نے ایک خوفناک سایہ دیکھا جس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور وہ اندھیرے میں گھوم رہا تھا۔ جارج کو ہمیشہ ایسا لگتا جیسے کوئی سایہ اس کے کندھوں پر ہے۔ ایک دن جب وہ تہہ خانے میں گیا تو اسے ایسا لگا جیسے زمین کے نیچے کچھ دفن ہے اور جو باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر ایک رات گھر میں اچانک قیامت برپا ہو گئی۔ دروازے خود بخود بند ہونے لگے، کھڑکیاں زور زور کے ساتھ کھلنے لگیں اور ایک خوفناک سایہ پورے گھر میں حرکت کرنے لگا، اور کچھ عجیب آوازیں گھر میں گونجنے لگی، جیسے کوئی پرانی اور خوفناک روح قید سے آزاد ہو رہی ہو۔ یہ لمحے ان کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ کیتھی چیختے ہوئے گھر سے بچوں کو لے کر فوراً باہر نکلی اور جارج بھی ان کے پیچھے بھاگا۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ گھر اب ان کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اگلی صبح وہ اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکل گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ اس واقعے کے بعد
माहिरीन ने इस घर की तमाम तफसीलात जानने का फैसला किया। ये घर एक कदीमी अमरीकी फैमिली की ज़मीन पर बनाया गया था, जहां पर बहुत से लोग कत्ल किए गए थे और इनकी रूहें आज भी यहाँ भटक रही है। कुछ लोग तो महज इसे अफसाना समझते हैं, मगर जो लोग इस घर में रहे थे इनके लिए ये एक भयानक हकीकत थी। आज भी मिडवल हार्ल दुनिया के सबसे खौफनाक वाक़यात में से एक समझा जाता है और लोग हैरान हैं कि ये सब वाकई में हुआ था या कुछ और भी था जो दुनिया की नज़रों से छुपाया गया है। दोस्तों, अगर आज आपको ये स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग और खौफनाक स्टोरी हो तो मुझे ज़रूर भेजें।